بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامی سزائیں، کہ اسلام کے اندر کیا کیا سزائیں ہیں۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ جرم سے زیادہ ہے کہ چور مال تو لے 4 روپے کا اور ہاتھ وہ کٹے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، فرمایا جو گناہ کرے اسے گناہ کی بقدر ہی سزا دی جائے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا مال کی سزا نہیں۔ یہ چور کا ہاتھ کاٹنا مال کی سزا نہیں کہ اس نے اتنی چوری کی ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے، نہیں، بلکہ قانون شکنے کی سزا ہے۔ قانون ہاتھ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، قانون کے لیے سینکڑوں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر چور لاکھ روپے مالک کو دے دے تب بھی ہاتھ کٹنے سے نہیں بچ سکتا۔ آیت میں مثلھا فرمایا گیا تو اس سے شرعی مثل مراد ہے، نہ کہ قوی شریعت نے اس جرم کو ہاتھ کی مثل قرار دے دیا تو وہ ہی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اسلامک چینل 7080 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ اس کی مثل ہے، یا یہ آیت آخرت کے بارے میں ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نیکوں کو نیکی کا زیادہ ثواب دے گا، ایک کا ثواب 700، مگر بدی میں بالکل اضافہ نہ ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چوری میں ہاتھ کاٹنا ظلم ہے، چند روپے میں انسان کی زندگی خراب نہ کرنی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظلم وہ سزا ہے جو قانون سے زیادہ ہو۔ ظلم وہ سزا ہے جو قانون سے زیادہ ہو۔ ہاتھ کاٹنا قانونی سزا ہے۔ آج چور کو 2 سال کی سزا ہوتی ہے، حالانکہ وہ آدھے گھنٹے میں چوری کرتا ہے، مگر چونکہ قانون کے اندر ہے لہٰذا ظلم نہیں۔ اگر ایک بدمعاش کی زندگی برباد ہونے سے لاکھوں زندگیاں سنبھل جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ قوم پر افراد قربان ہوتے ہیں، ایک کا ہاتھ کٹنے سے دوسرے بدمعاش چوری سے باز رہیں گے، نیز معاش آرام سے زندگی بسر کریں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ کاٹنے سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ چوری کا آلہ ہے، آلہ ہی ختم کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ پھر یہ شخص چلتا پھرتا اشتہار اور لوگوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ چوری سے توبہ کریں گے، خود یہ بھی آئندہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر کبھی چوری نہ کرے گا۔ آگے سوال پیدا ہوتا ہے، جب چوری میں ہاتھ کاٹا جو چوری کا آلہ ہے تو چاہیے کہ زنا میں زانی کا ذکر تو کاٹا جانا چاہیے، اور اسی طرح اس میں رجم کیوں کرتے ہو، اس میں پھر چینجنگ کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ چوری صرف ہاتھ سے ہوتی ہے، چوری صرف ہاتھ سے ہوتی ہے، اور باقی وہاں جانا، آنکھ سے مال دیکھنا، یہ چوری کے مقدمات ہیں، بخلاف زنا کے وہ تمام جسم سے ہوتا ہے۔ زنا تمام جسم سے ہوتا ہے اور سارے جسم کو لذت آتی ہے۔ اب مثال کے طور پر منی میں جسم کے ہر عضو کے خون سے بنتی ہے، منی جو ہے وہ جسم کے ہر عضو کے خون سے بنتی ہے، اسی وجہ سے پھر انسان کو زنا کی سزا میں پورے جسم پر سزا دی جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں زنا کی سزا موت کیوں ہے؟ جان کا بدلہ جان چاہیے، نہ کہ گناہ کا بدلہ۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، اس کا بدلہ یہ ہے کہ زانی ایک بچہ ساری نسل خراب کرتا ہے۔ زانی ایک بچہ کی نہیں بلکہ ساری نسل خراب کرتا ہے، اسے حرامی بناتا ہے، اور حرامی ہونا ہلاکت کی طرح ہے۔ گویا زانی ایک نسل کا قاتل ہے، لہٰذا اس کی جان لو۔ ایک شخص کا قاتل نہیں ہے بلکہ زانی شخص جو ہے وہ ایک نسل کا قاتل ہے، کیونکہ اس سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کی نسل در نسل چلتے رہیں گے، اور اس وجہ سے ایک نسل کا جو قاتل ہے وہ کون ہے؟ وہ زانی ہے۔ احباب وقار، سوال پیدا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ قاتل سے قصاص یعنی بدلہ تلوار سے لیا جاتا ہے، قاتل سے
بدلہ تلوار سے لیا جاتا ہے، مگر زانی کی جان پتھراؤ سے نکالی جاتی ہے، پتھراؤ کی وجہ سے اس کی جان نکالی جاتی ہے جو قتل سے بدتر ہے۔ کیا زنا قتل سے برا ہے؟ زنا جو ہے وہ قتل سے بھی برا ہے؟ تو فرمایا ہاں، قاتل مقتول کی صرف جان لیتا ہے، جو قتل کرتا ہے کسی شخص کو ناحق قتل کرتا ہے تو قاتل مقتول کی صرف جان لیتا ہے، مگر زانی بچے کی نسل کو خراب کرتا ہے اور مزنیہ کی بلکہ اس کے سارے خاندان کی آبرو برباد کرتا ہے، اس عورت کی عزت اور اس کے خاندان کی عزت کو برباد کرتا ہے، اور آبرو جان سے زیادہ عزیز ہے۔ عزت جو ہے انسان کی، وہ انسان کی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا نیز زنا بڑی خون ریزی کا ذریعہ ہے، زنا خون ریزی کا ذریعہ ہے، اس سے رقیبوں کی بہت سی جانیں جا سکتی ہیں، لہذا اسے روکنے کے لیے عبرتناک سزا دینا ہی ضروری ہے۔ احباب عزیز وقار، حابیل کا قتل زنا کی وجہ سے ہی ہوا، حابیل کا قتل زنا کی ہی وجہ سے ہوا۔ معلوم ہوا کہ پہلے قتل زنا سے ہوا، پہلا قتل زنا سے ہوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ زنا کی سزا سنگسار کرنا ہے مگر غلام جو زنا سے بدتر ہے اس کی یہ سزا نہیں، اس کی یہ سزا نہیں، اس میں صرف تعزیر ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ غلام میں کسی بچے کی نسل نہیں بگڑتی۔ مثال کے طور پر ہے کہ لوتی کام ہے، فرمایا ہاں یہ انتہائی بے شرمی کا کام ہے، یہ بے شرمی کا کام ہے، اس لیے لوتی کی بھی جان ضروری لینی چاہیے۔ احباب ذیوکار، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جوا کھیلنے کی سزا مقرر نہیں، جوا کھیلنے کی سزا مقرر نہیں مگر شراب کے لیے 80 کوڑے مقرر ہیں، حالانکہ شراب جوا یکساں جرم ہے، برابر گناہ ہے، تو اس میں کیا وجہ ہے؟ فرمایا یکساں نہیں، ایک برابر نہیں ہے۔ شراب سے عقل جاتی ہے، شراب سے عقل جاتی ہے، جس سے انسان 100 جرم کر سکتا ہے، کئی 100 سینکڑوں کی تعداد میں جرم کر سکتا ہے، کیونکہ جرموں سے روکنے والی چیز عقل ہی تھی، جرموں سے روکنے والی چیز کیا تھی؟ عقل تھی۔ جب شراب پی تو پھر عقل ہی جاتا رہا اور پھر اس نے اس وجہ سے کئی جرم کیے۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا کہ شراب جو ہے وہ ام الخبائث ہے، وہ خباثت کی ماں ہے۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے جیل کی سزا کیوں نہیں رکھی؟ ہاں، جیل کی سزا کیوں نہ رکھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیل بادشاہ اور رعایا دونوں کے لیے مصیبت ہے، بادشاہ کے لیے بھی اور رعایا کے لیے بھی مصیبت ہے۔ فرمایا اس سے جرم کم نہیں ہوتے، جیلوں سے جرم کم نہیں ہوتے، کیوں کہ جیل کی وجہ سے حکومت پر خرچہ بہت پڑتا ہے، اور اسی طرح فرمایا جسے پورا کرنے کے لیے یا جرم سے جرمانہ لیا جائے یا رعایا سے ٹیکس، اور مجرم جب سمجھتا ہے کہ جرم کی سزا جیل ہے جہاں مفت کی روٹیاں ملیں گی، وہ جرم پر دلیر ہوگا۔ اس وجہ سے بعض غربا کو کہتے سنا گیا کہ چوری میں فائدہ ہے، اگر بچ گئے تو مال ہاتھ آیا، اگر بچ گئے تو مال ہاتھ آیا، اگر پکڑے گئے تو 2 سال مفت کی روٹی ملی، ہاں، اور فاقہ سے تو بچیں گے۔ اس لیے ملک میں جرم کی سزا بڑھتی جا رہی ہوتی ہے، اگر چند ہاتھ کٹ جائیں تو انشاءاللہ چوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم کے غلاموں، اسلام نے جرمانے کی سزا کیوں نہ رکھی؟ جس طرح جیل نہیں رکھی اسلام نے، اسی طرح جرمانہ ادا کرنا یہ کیوں نہیں رکھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے یہ جرمانے کی سزا نہیں رکھی کہ جرم بہت زیادہ ہوں گے، جرم بہت زیادہ ہوں گے۔ جرائم پیشہ طبقہ اکثر غریب ہے، جرائم پیشہ طبقہ اکثر غریب ہے، جن سے جرمانہ وصول نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ جرم پر دلیر ہوں گے کہ حکومت ہم سے کیا لے گی۔ رہا امیر طبقہ، وہ بھی جرم پر دلیر ہوگا، اس خیال سے کہ جرم کر لو روپیہ بھر دیں گے، پھر حکومت بھی جرائم کی زیادتی چاہے گی، کیونکہ جرم
حکومت کے لیے ذریعہ آمدنی ہوں گے۔ اپنی آمدنی کسے بری لگتی ہے؟ غرض ہے کہ اسلام کا مقصود بدمعاشی مٹانا ہے، نہ کہ بدمعاشیوں سے کمانا ہے میرے آقا کریم کے غلاموں۔ اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک غریب رعایا چوری کرے اور چوری عام کرے تو سمجھ لو پھر اس کا حکمران بھی چور ہے، اس کے حکمران کا بھی نقصان ہے اور اس کی بربادی ہے اور اس کی نااہلی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب ان کو ایک کھانے کے لیے پینے کے لیے ذریعہ معاش میسر نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں وہ مجبور ہو کر چوری کریں گے۔ تو اسی وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ وہ چوری کو اپنا کاروبار اور اپنا کردار نہ سمجھے، ذریعہ آمدنی نہ سمجھے، بلکہ غرباء اور مساکین کا ذریعہ آمدنی بڑھائے اور ان کی مزدوری ٹائم پر ملی جائے اور ان کا راشن ان کے گھر تک پہنچایا جائے، تو ایسی صورت میں چوری کا اندیشہ بھی نہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس چوری سے، جرم سے محفوظ رکھے، اللہ کریم زناکاری سے محفوظ رکھے، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا